دوسری بات، یہ تو میں نے سورت اترنے کی وجہ بیان کی. اب دوسری بات، یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائے. یعقوب علیہ السلام کی کل 4 بیویاں تھیں. ان میں سے ایک بیوی سے 6 بچے تھے. باقی جو 3 بیویاں تھیں، تینوں بیویوں سے 2 بچے تھے. کل 12 اولاد تھی. 12 اولاد. آپ کی جو ایک بیوی جن کا نام راحیل تھا، ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. یہ دونوں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ روایت ہے کہ راحیل جب بنیامین کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تربیت کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی. اب میں اس لیے یہ نقطے سنا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ یعقوب علیہ السلام کی زیادہ تھی، بنیامین کی طرف توجہ یعقوب علیہ السلام کی زیادہ تھی. کوئی یہ سوچے کہ نبی ہو کر اپنی اولاد کے تعلق سے کمی زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نبی ہے اور ایک بچے کی طرف توجہ زیادہ ہے، دوسرے بچے کی طرف توجہ کم ہے. میں نے آپ کے سامنے پورا منظر رکھا کہ یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف جو فرما رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی والدہ نہیں تھی. تو والدہ نہیں تھی تو باپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ باپ اس کی تربیت کرے، اس کی طرف توجہ کرے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، کہ ماں نہیں ہوتی، باپ دوسری شادی کرتا ہے تو باپ اپنے اس بچے کو اپنی اس بیوی کے حوالے کر دیتا ہے. وہ بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وہ معلوم نہیں کن کن مظالم سے گزرتا ہے اور اس بچے کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے جاتے ہیں، وہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. لیکن نبی تھے، نبی فراست تھی، اس لیے اپنے بچے کو اپنے دوسری بیوی کے حوالے نہیں کیا، خود تربیت فرما رہے، خود توجہ فرما رہے. اور بھی وجوہات تھی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر وہ آثار دیکھ رہے تھے کہ یہ مستقبل میں نبی بننے والا ہے، اس لیے ان خوبیوں کی وجہ سے بھی توجہ تھی. اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ چھوٹے تھے لیکن والد کے مطیع اور فرما بردار تھے، والد کی خدمت چھوٹا ہونے کے باوجود بھی کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے جب ایک بیٹے کے اندر خوبی ہوگی تو باپ اس کی طرف غیر اختیاری طور پر مائل ہوگا. اس لیے یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے. نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو توجہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، وہ بجا تھی. یہاں ایک مسئلہ سن لو کہ بہت سی مرتبہ باپ کی توجہ کسی کی طرف زیادہ ہوتی ہے، یا باپ کسی لڑکے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو لڑکے آتے ہیں ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، مولوی صاحب میرا باپ ظلم کر رہا ہے. کیا ظلم کر رہا ہے؟ کہ اس بھائی کو زیادہ دے رہا ہے اور مجھے کم دے رہا ہے. یہ مسائل ہمارے یہاں بہت آتے ہیں. تو اگر یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے لڑکا آتا ہے تو میں لڑکوں سے یہ کہتا ہوں کہ تیرا باپ اگر تجھے پھوٹی کوڑی بھی نہ دے تب بھی تیرے باپ نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے. تجھے بولنے کا حق نہیں ہے. باپ کے تعلق سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ میرے باپ نے ظلم کیا ہے، تجھے حق نہیں پہنچتا ہے کہ تو باپ کے تعلق سے یہاں کر مسئلہ پوچھے. تیرے باپ نے تجھے بڑا کیا اور تیرے ساتھ یہ احسان کیا ہے، تجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ تو اس تعلق سے فتویٰ پوچھے. ہاں اگر باپ پوچھنے کے لیے آتا ہے یا باپ بعد میں ملتا ہے تو باپ سے تحقیق کرتا ہوں میں کہ بھائی اس طرح کی بات آئی تھی، کیا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے؟ اگر باپ کہتا ہے کہ مولوی صاحب وجوہات تھی، ان وجوہات کی بنیاد پر، ان خوبیوں کی بنیاد پر میں نے اپنے اس بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ٹھیک ہے، باپ نے صحیح کیا ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے، بس بیوی کے کہنے پر، کسی جو ہے ایسی غیر شرعی وجہ کے جو ہے اس نے کسی بچے کو زیادہ دے دیا ہے، تو میں باپ سے کہا کرتا ہوں کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنی اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کیجیے.
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. باپ مسئلہ پوچھنے آئے گا تو اس کا جواب الگ ہوگا، بیٹا مسئلہ پوچھنے آئے گا جواب الگ ہوگا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بھی الگ الگ فتوے دیتے ہیں، میں پوچھنے گیا تھا الگ مسئلہ بتلایا، میرا باپ پوچھنے گیا تو مسئلہ الگ بتلایا، مسئلہ الگ ہی ہو جاتا ہے پوچھنے والا بدل جاوے تو بہرحال یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی طرف توجہ فرما رہے، جو سلوک فرما رہے ہیں، اس کی وجوہات تھی. جب یہ ہوا اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. فرما رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، وہ میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے. یہ خواب کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اپنے والد محترم کے سامنے خواب بیان کر رہے جو نبی ہے. فوراً باپ نے تاڑ دیا اور باپ نے کہا دیکھو بیٹا، ایک بات یہاں یہ یاد رکھو کہ یعقوب علیہ السلام سے جب بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام تو کیا جملہ نقل فرما رہے؟ یا ابتی، یا ابتی. یا ابتی کا معنی ہوتا ہے اے میرے پیارے والد، اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے والد. قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بچوں کو جب اپنے باپ کو خطاب کرے تو بچہ اپنے باپ کو اسی طرح خطاب کرے، میرے پیارے والد، میرے ابو جان، اس طرح. لیکن ہمارا یہ ماڈرن زمانہ یہ سکھا رہا ہے کہ باپ کو کہو ڈیڈی. ڈیڈ کے معنی انگریزی والے جانتے ہیں ڈیڈ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپائرڈ ڈیڈ. تو ظاہر بات ہے ڈیڈی، پپا، کہیں معلوم نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے والد کے لیے اچھے لفظ استعمال کرو، پیارے والد، ابو جان، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. بہرحال باپ نے جب یہ خواب سنا تو فوراً کہا کہ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. یہاں سے علماء نے ایک نقطہ نکالا کہ آپ کو اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ نعمت آپ ہر کسی کے سامنے بیان مت کیجئے، اور بلکہ آج کے اس فتنے کے دور میں تو میں کہا کرتا ہوں ہر کسی کے سامنے نہیں، کسی کے سامنے بھی بیان مت کرو، کیونکہ آج تو حاسدین کا زمانہ ہے. ہر کوئی حسد کرنے والا ہے. بھائی ہو معلوم نہیں تو ساتھ میں رہنے والا دوست ہی کیوں نہ ہو، کس دن وہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا پتہ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو آپ اس نعمت کو چھپا دیجئے، کسی کے سامنے بیان مت کیجیے. یہ یعقوب علیہ السلام کے اس جواب سے یہ نقطہ نکلتا ہے. ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، جو بھی نعمت ملتی ہے، چاہے کچھ پیسے ہاتھ لگے یا کوئی بھی نعمت ہاتھ لگی تو ہم فوراً اپنے دوستوں کے سامنے بات رکھتے ہیں اور معلوم نہیں کس کس کے سامنے رکھتے ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف نعمت ہی نہیں، ایک اور بات یاد رکھو، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے ہوتے ہیں تو بیٹا کیا کرتا ہے، اپنے دوست کے سامنے بیان کرتا ہے. کبھی جو ہے چوراہے پر کوئی ملا اس کے سامنے بیان کرتا ہے. اس وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا آپ کی محسن ہے، آپ کی خیر خواہ ہے، اور آپ کا باپ ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا کرتی ہی ایسا ہے. تو پھر آپ سب کے سامنے اپنے گیت گاتے ہیں، اپنی داستانیں سناتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اپنے گھر کے جھگڑے آپ اپنے باپ کے سوا کسی کے سامنے بیان مت کیجئے. تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ صرف مزہ لیتی ہے اس وقت دنیا میں، وہ کبھی انصاف کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی ہے. کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، وہ صرف مزہ لیتے ہیں. آپ کا باپ اگرچہ آپ کو ابھی دشمن نظر آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا باپ آپ کا بہت بڑا سہارا ہوگا. خود میں نے تجربہ کیا ہے کہ ابھی میں یہاں بمبئی گیا تھا تو میرے پاس پڑھا ہوا ایک طالب علم فارغ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 1 سال اس نے مدرسے میں پڑھایا. سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ میرے پاس آیا، رونے لگا. میں کہا کیا ہوا بھائی؟ تو کہا میرے ابا نے کہا کہ کیک بنانے کی فیکٹری میں کام کرو. میں کیا کروں، سارے علماء نے مجھ سے کہا کہ تمہاری باپ کی بات مت مانو. کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ تو کہا 5000 دیتے ہیں، میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، 10000 میری تنخواہ تھی. تو سارے علماء مجھ سے یہ کہہ رہے کہ تمہارے باپ کی بات مت مانو اور مدرسے میں پڑھانے لگ جاؤ. کیا کروں، میں پریشان ہوں. میں نے کہا کہ تمہارے باپ کی بات مانو، تمہارا باپ جو کہہ رہا وہ کرو. اب وہ جب جانے لگا میں نے اس کو واپس بلایا. میں نے کہا بھائی تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے نہیں پوچھا تو انہوں نے کہا میرے ابا ایک جگہ ملازمت کرتے، نوکری کرتے. میں نے کہا کہاں؟ تو کہا کہ وہ کیک کی دکان ہے اس میں ملازمت کرتے ہیں.
میں نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ تیرے باپ کی سوچ کتنی بلند ہے کہ تیرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ملازمت کر رہا ہوں، کل میرا بیٹا بھی معلوم نہیں کہاں زندگی گزارے گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دو، اس کے لیے میں خود بھی مضبوط ہو جاؤ، اس کے لیے بیٹے کو اس نے لگایا۔ پھر تمہارا باپ خود تم سے کہے گا کہ بیٹا میں بھی مضبوط ہو گیا ہوں، تم بھی مضبوط ہو گئے ہو، جاؤ تم للہ پڑھاؤ، للہ پڑھاؤ، بغیر تنخواہ کے پڑھاؤ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کیا مشورے دیتی ہے اور جو ہے باپ کیا مشورہ دیتا ہے، لیکن باپ کے مشورے بچوں کو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ یا نوجوان بیٹھے ہوئے، میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، بہرحال ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ حاسد کے سامنے نعمت کو چھپانا چاہیے۔ اب یہاں اور ایک بات سمجھیے، خواب کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ چونکہ ہمارے یہاں جب بھی فون آتے ہیں مول صاحب میں نے آج ایک خواب دیکھا، اچھا کیا دیکھا؟ وہ دیکھا۔ جب بھی آپ فون اٹھائیں گے تو ایک ہی بات ہوگی، خواب دیکھا۔ اور عورتوں کا فون آوے تو اس میں تو خواب کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے خواب کی حیثیت؟ تو میں تو چونکہ خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہوں، میں تو اس سلسلے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں اور پھر الٹ پلٹ تعبیر بتلا دوں۔ میں خواب کی تعبیر جانتا نہیں ہوں۔ کوئی مجھ سے خواب بیان کرتا ہے تو میں صاف کہتا ہوں بھائی خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہوں۔ اچھا خواب نظر آ رہا ہے تو کیا کرو بھائی، 2 رکعت جو ہے شکرانے کی پڑھ دو، بہت ہے۔ اور اگر ایسا لگ رہا ہے ڈینجر خواب ہے تو کہتا ہوں بھائی صلاۃ التوبہ پڑھ اور توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، بس اس کے سوا اور کچھ آتا نہیں ہے مجھے۔ میں تو خواب کی تعبیر، اس لیے کہ خواب کی تعبیر کا مسئلہ بڑا ڈینجر ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بیٹھے ہوئے اپنے سبق میں، ایک صاحب آیا اور جو ہے خواب بیان کرنے لگے کہ حضرت میں نے خواب میں جو ہے آگ دیکھی، تو کہا جاؤ بہت نفع ہوگا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی، کہا جاؤ بہت نقصان ہوگا۔ اب طلبہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت یہ کیا ہے، خواب ایک ہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت نفع ہوگا اور آپ دوسرے کو کہہ رہے بہت نقصان ہوگا۔ تو حضرت نے کہا اس نے ٹھنڈی میں خواب دیکھا تھا، ٹھنڈی میں آگ مفید ہوتی ہے، اور اس نے گرمی میں آگ دیکھی تھی، گرمی میں آگ مضر ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے خواب کی تعبیر کا مسئلہ کتنا باریک ہے۔ خواب کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اس کے مطابق خواب کی تعبیر بتلائی جاتی ہے۔ ایک ہی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے پیروں میں بیڑی، تو اب ظاہر بات ہے کسی کو خواب کی تعبیر دے رہے کہ آپ دین پر جمے رہیں گے، اور کسی کو خواب کی تعبیر دے دے کہ تم ڈنڈے کھاؤ گے۔ اب ایک ہی خواب ہے لیکن تعبیر الگ الگ ہے۔ یہ در حقیقت ایک ایسا باریک فرق ہے، اس لیے میرے بھائیوں خواب کی تعبیروں کے چکر میں مت رہو۔ اگر اچھا خواب آتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور برا خواب آپ کو نظر آ رہا ہے تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، اور کوئی خواب کا ماہر ہو اس کے سامنے بیان کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترمذی شریف میں فرمایا کہ خواب ہر کسی کے سامنے بھی بیان مت کرو، جو خواب کی سچی تعبیر جانتا ہو اسی کے سامنے بیان کرو، کہ ہر کسی کے سامنے خواب بیان مت کرو۔ تو بہرحال خواب کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت افراد تفرید ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اسلام اور ہماری زندگی، حضرت نے تفصیل سے بات لکھی ہے۔ اگر کوئی شوقین ہو، کوئی شوق رکھتا ہو تو وہ خواب کے تعلق سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال میں نے خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا جو ہمارا اجلاس ہے اس کی جو بنیادی نقطے تھے، پوائنٹس تھے، اس کو محفوظ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 2-3 مسائل روزے کے تعلق سے سن لو۔ ایک مسئلہ، سحری کھانے کے بعد دانتوں میں کھائی ہوئی چیز پھنس جاتی ہے بہت سی مرتبہ۔ اب یہ جو کھائی ہوئی چیز ہے اس کو وہ نگل گیا نکال کر، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چنا جو ہوتا ہے اس کی مقدار سے کم ہے وہ چیز، اگر اس کی مقدار سے کم ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر وہ چیز چنے کی مقدار یا اس سے بڑی تھی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، یہ سرما جو لگاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ روزے کی حالت میں کوئی سرما لگانا چاہے سرما بھی لگا سکتا ہے، آنکھوں میں دوائی ڈالنا چاہے تو دوائی بھی ڈال سکتا ہے، سر میں تیل کی مالش کرنا چاہے تو تیل کی مالش بھی کر سکتا ہے، اور اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے تو غسل بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔